أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربي زدني علما وعملا نافعا كثيرا كثيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج سے آج ہم آغاز کریں گے۔ سورہ حج جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت اور اس کے مناسک اور اعلان عام کر دیا، اس لیے اسے سورہ حج کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں مدنی اور مکی ہونے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، کہ اس کی چند آیات مدنی ہے۔ اس میں 10 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں، اور اس میں جہاد کی مشروعیت جو ہے وہ دین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس میں حج کا اعلان عام فرمایا، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو قیامت سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور بہت زیادہ ہولناک مناظر جو قیامت کے قریب کی نشانیاں ہوں گی ان کا بیان فرمایا ہے۔ اور اس صورت میں مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت کی دلیل بیان کر دی گئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ انسان کو کہاں سے ایک نطفے سے پیدا کرتا ہے، اور انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ بھی سورہ حج میں بیان کیے گئے ہیں۔ دین اسلام کے بارے میں کچھ لوگ شک اور تردد میں رہتے تھے، تو ان کا حال بیان کیا گیا ہے، کہ ان کی مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے۔ اور اللہ پاک نے حج کا اعلان عام جو ذکر کیا اور اس کے متعلق کچھ احکامات بھی سورہ حج میں بیان ہوئے ہیں۔ اچھا، اس صورت میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان بھی، اجازت بھی دی گئی ہے، اور پچھلی امتوں کے کچھ احوال جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا، پہلے بہت ساری صورتوں میں بھی بہت پچھلی امتوں کے بار بار احوال سنا کر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوتا رہا، تو لہٰذا آپ تسلی رکھیے۔ اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کر دیے جانے والوں اور انتقال کر جانے والوں کی جزا کا ذکر اللہ پاک نے سورہ حج میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اسے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس روز تم اس کی ہولناکیوں کو دیکھو گے تو غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی ماں اس لگتے جگر سے جس کو اس نے دودھ پلایا ہے، اور جب قیامت دیکھے گی تو گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، اور تجھے نظر آئیں گے لوگ جیسے وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب الہی بڑا سخت ہوگا، اس کی ہیبت سے وہ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں جبکہ انہیں کوئی علم نہیں، اور وہ پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی، جس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا تو اسے گمراہ کر کے رہے گا، اور راہ دکھائے گا اسے بڑھتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اے لوگو، اگر تمہیں کچھ شک ہو روز محشر میں دوبارہ اٹھنے کا، تو ذرا اس بات پر غور کرو کہ ہم نے ہی پیدا کیا تھا تمہیں مٹی سے۔ اب تخلیق کے مراحل بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، اور پھر خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے سے باز کی تخلیق مکمل ہوتی ہے،
اور بعض کی نامکمل، تاکہ ہم ظاہر کر دیں اپنی قدرت کے کمال کو اور ہم قرار بخشیں رحموں میں، یعنی پیٹ میں جو کچھ بھی ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک۔ اس میں اللہ رب العزت ہمیں ماں کے پیٹ میں جو مراحل ہیں بچے کی پیدائش کے، ان سے آگاہ فرما رہا ہے کہ میں نے کتنے مراحل رکھے ہیں، کہ وہ پہلے ایک نطفہ ہے، پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور پھر وہ ایک مضبوط گوشت بن کر اسے ہم صورت عطا کرتے ہیں، اور جسے جتنا وقت چاہے اسے اتنا وقت ہی ماں کے رحم میں قرار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں پورا بچہ بنا کر، اور پھر پرورش کرتے ہیں تمہاری، تاکہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کچھ پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور تم میں سے بعض کو پہنچا دیا جاتا ہے بڑھاپے کی عمر تک۔ یہ سارا کچھ پروسیس جو ہے کہ اللہ پاک کی قدرت ہے، تاکہ وہ کچھ نہ جانے، ہر چیز کو جاننے کے بعد۔ اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی بارش کا، تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وہ اس پر جو ہے وہ سبزہ اگاتا ہے اور پھولتی ہے، اگاتی ہے ہر خوشنما جوڑے کو۔ جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو تب زمین پر کتنا زیادہ سرسبز پھل پھول اگاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان رنگینیوں کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی برحق ہے۔ یہ ابھی تک جتنا ذکر ہوا، ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سارا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ اللہ برحق ہے اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں، اور اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا ان مردوں کو جو اپنی قبروں میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اتنا بڑا قادر ہے۔ اور انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے، وہ تکبر سے گردن مروڑتے ہوئے تاکہ بہکا دیں وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ استغفر اللہ من ذالک۔ یہ سزا اس کی جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو تو نے اعمال کیے ہیں، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ بندے خود ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، جب خیر اور شر کی راہ کون اختیار کرتا ہے اور اس میں کون ظالم ہے، کون اپنے لیے اچھا فیصلہ کرتا ہے، یہ بندوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی ایک کنارے پر، پھر اگر پہنچے اسے بھلائی اس عبادت کی تو مطمئن ہو جاتا ہے وہ اس سے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچے تو فوراً دین سے منہ پھیر لیتا ہے۔ کچھ ایسے بھی کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی اچھا فائدہ ہو تو وہ دیندار ہی رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو وہ اس دین سے پھر جاتے ہیں۔ اس شخص نے تو برباد کر لی اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اللہ فرماتا ہے یعنی جس نے دین میں ذرا سی آزمائش پر اپنا رخ ہی دین سے پھیر لیا تو اس نے بہت نقصان کیا۔ یہی تو کھلا ہوا خسارہ ہے، نقصان ہے۔ وہ عبادت کرتا ہے اللہ کے سوا اس کی جو نہ تو اسے کوئی فائدہ دیتا ہے نہ اسے کوئی نقصان دیتا ہے۔ یہی تو انتہائی گمراہی کی بات ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ اس کی طرف دیکھے جو نہ فائدہ دے رہا ہے نہ نقصان دے رہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے جس کی نقصان ضرر رسانی زیادہ قریب ہے اس کی نفع رسانی سے۔ یہ بہت برا دوست ہے، بہت برا ساتھی ہے۔ بے شک اللہ تعالی داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں۔ کہاں داخل فرمائے گا؟ فرمایا باغات میں، تجری من تحتها الانہار، ایسی باغات میں جن کے نیچے سے بڑی خوبصورت دودھ کی، شہد کی، شراب کی نہریں بہ رہی ہیں، اور بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور جو شخص یہ خیال کرے کہ اللہ اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ وہ لٹک جائے ایک رسی کے ساتھ
اور چھت کے ذریعے پھر گلے میں پھندا ڈال کر اسے کاٹ دے اور پھر دیکھے آیا دور کر دی ہے اس کی خودکشی نے اس کی تدبیر کو جو وہ غم اور غصے کی وجہ سے یہ کہتا ہے. اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو روشن دلیلوں کے ساتھ. بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور جو اہل ایمان ہیں، بے شک جو اہل ایمان یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، آتش پرست اور مشرک ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں ضرور فیصلہ فرما دے گا اللہ تعالی ان سب گروہوں کے درمیان قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی جتنے بھی عقیدے کے لوگ ہیں، چاہے وہ ایمان والے، ستارہ پرست، یہودی، اہل کتاب، عیسائی، کوئی بھی ہیں، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے. اس آیت میں اللہ کی کبریائی بڑے اسلوب کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ہر چیز، زمین و آسمان، شمس و قمر، دشت و جبل، چوپائے، انسان، سب کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. سبحان اللہ. تو یہ تکوینی لحاظ سے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ کسی بھی قسم کی شے ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے. اور فرمایا کہ جب سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، جس کو ذلیل کر دے اللہ، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ آیت سجدہ بھی ہے. اور جب کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے تو پھر ہم انسان سجدہ کیوں نہیں کریں گے؟ بے شک ہم اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں. اور اس اپنی آیت مبارکہ کے بعد ہم ضرور اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. یہ دو فریق ہیں جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، تیار کر دیے گئے ہیں ان کے لیے جہنم کے کپڑے، اور ان کے سروں پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا. یہ جہنمیوں کی سزا بیان کی جا رہی ہے. اور گل جائے گا اس کھولتے ہوئے پانی سے ان کا جسم، اور ان کی چمڑیاں بھی گل جائیں گی. ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. جب بھی وہ ارادہ کریں گے اس جہنم سے نکلنے کا، اس رنج و الم سے نکلنے کا، تو انہیں دوبارہ لٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا فذوقوا، اب چکھو یہ آگ جو جہنم کی آگ ہے اور اس کا عذاب ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. یقیناً اللہ تعالی داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان بھی لائے ہیں اور انہوں نے عمل بھی کیے ہیں نیک. کہاں داخل فرمائے گا؟ جنت میں، جہاں نہریں بہ رہی ہیں، ندیاں ہیں. انہیں اللہ جنت کے سونے کے کنگن پہنائے گا اور موتیوں کے ہار پہنائے گا. ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہوگی. اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ قول کی طرف، اور دکھایا گیا تھا انہیں اللہ کا راستہ جس کی تعریف کی گئی ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اور دوسروں کو وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اللہ کی مسجد سے. یہاں مسجد حرام کا ذکر ہے جسے ہم نے بلا امتیاز سب لوگوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا ہے. یکساں ہے اس میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی جو دوسرے شہروں سے آئے اور جو مکہ مکرمہ میں رہے، سب برابر ہیں. سب کے لیے کام، مناسک اور کام سب ایکول ہیں. اور جو ارادہ کرے اس میں زیادتی کرنے کا نہ حق، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. یہ کعبۃ اللہ کی تعریف ہے، اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے. اب اللہ رب العزت نے یہاں اس آیات سے جو ہے وہ آغاز کر دیا خانہ کعبہ کی عزت اور حرمت اور اس کے حج کا. فرمائے یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت خلیل کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ملا تو یہ اسی حکم کی بات ہے. فرمایا اور اس گھر کو صاف کرو، تعمیر کرو، اور حکم دیا کہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کا شرک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کعبہ کی تعمیر کے ساتھ ایک حکم اللہ نے لازم کر دیا، اور وہ حکم کیا ہے کہ یہاں
شرک کرنے کی قطعاً ممانعت کر دی جائے، اور فرمائے صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور یہ اعلان عام کر دو لوگوں میں کہ وہ حج کریں، وہ آئیں گے آپ کے پاس، کوئی پیدل آئے گا، کوئی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے گا، اور کوئی دور دراز سے آئے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ اب آپ حج کا اعلان کریں۔ تو اے ابراہیم، آپ اعلان کر دو کہ خدا کا گھر تیار ہو گیا ہے، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اللہ کے بندو آؤ اور فریضہ حج ادا کرو۔ تو انہوں نے عرض کی، یعنی حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ اے اللہ، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ ہے، جب وہ آباد نہیں ہوا تھا تو وہ پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ اب یہاں میری آواز کو کون سنے گا اور کون حج کرنے کے لیے آئے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابراہیم تم اعلان کر دو، اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے حج کا اعلان فرمایا۔ جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی اس اعلان کو سنا اور سن کر کہا، لبیک اللہم لبیک۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے بھی دعوت ابراہیمی پر لبیک کہا اسے ہی حج کی سعادت نصیب ہوگی، اور جتنی بار جس نے لبیک کہا تھا اتنی بار وہ اللہ کے گھر کا حج کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی حج کی سعادت عطا فرمائے، اور ہم بھی مل کر کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اے اللہ، ہم حاضر ہیں اور ہمیں بار بار اپنے گھر کا حج کروا، ہمیں بار بار وہاں کی طواف زیارت اور تمام صفا و مروہ کی سعی نصیب فرما۔ اے اللہ، میں بار بار حج کے ساتھیوں میں شامل فرما، حج کا مسافر بنا۔ تو فرمایا اعلان کیجئے تاکہ وہ حاضر ہوں دینی دنیوی فائدوں کے لیے اور ذکر کریں اللہ کے نام کا۔ اچھا، حج کرنے کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بیان فرما دی۔ کہا حج کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس میں دینی برکتیں بھی ہیں اور دنیاوی برکتیں بھی ہیں، اس میں دینی فائدے بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ اچھا، دینی برکت تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اللہ کی خوشی کے لیے جس نے حج کیا، اور اس اثنا میں یعنی حج کے دوران اس نے کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی اور وہ برائی سے بچا رہا، تو جب وہ لوٹے گا اپنے گھر کو تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو دینی برکت ہے، اور دنیوی منفعت کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں، اور مال خریدنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بیچنے والوں کو بھی۔ تو لہٰذا یہ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو حج جو ہے نا، یہ دنیائے اسلام کی ایک عالمی کانفرنس بھی ہے کہ اس میں لوگوں کو دینی فائدے بھی اور دنیاوی فائدوں سے بھی اللہ رب العزت مالا مال فرماتا ہے۔ اچھا، فرمایا کہ اس لیے کہ وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا مقررہ دنوں میں، اور ان بے زبان چپایوں پر ذبح کے وقت جو اللہ نے میں عطا فرمائے ہیں، پس خود بھی کھاؤ ان سے اور کھلاؤ بھی مصیبت زدہ محتاج کو، اور پھر چاہیے کہ دور کریں اپنی میل کچیل اور پوری کریں اپنی نظریں، اور طواف کریں ایسے گھر کا جو بہت قدیم ہے۔ حالت احرام میں حجامت کرنے، خوشبو اور تیل لگانے سے اور بلا ضرورت جو ہے وہ غسل کرنے کی بھی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور پھر چونکہ اس کے دوران انسان کا غسل کرنے کا دل چاہتا ہے یا
تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم جانور ذبح کر لو تو اب حجامت بھی بنوا لو اور غسل بھی کر لو اور کپڑے بھی بدل لو اور اپنے میل کچیل کو دور بھی کر لو. ان آیات میں وہ تمام ارکان بھی ذکر فرمائے اور پھر فرمایا کہ ان احکام کو یاد رکھو. جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس. اور حلال کیے گئے تمہارے لیے جانور بجز ان کے جن کی حرمت تم پر پڑھی گئی ہے بس پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے اور بچو کسی جھوٹی بات سے. اور یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، یعنی صفا و مروہ یہ سب آب زمزم اور طواف یہ سب کچھ کیا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. ان کا ادب اور احترام سب مسلمانوں پر لازم ہے. لہٰذا جب شاعر اللہ کی بات کی جاتی ہے تو پھر مدینہ پاک اور اس کے گلی کوچے بھی شاعر اللہ ہے. لہٰذا تمام چیزوں کا احترام اور ادب یہ ہر حاجی پر، ہر عمرہ کرنے والے پر اور ہر مسلمان مومن پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو عزت سے دیکھے، قدر سے دیکھے اور ان کا احترام کرے. لہٰذا یہ پوری سورۃ الحج میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آخر پر قرآن پاک کی عظمت اور شان کا بیان ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو کفار اور مشرکین ہیں وہ قرآن مجید کو پسند نہیں کرتے اور وہ انبیاء اور رسولوں سے بغض رکھتے ہیں. آگے جا کر وہی کچھ انبیاء کے حالات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں انہی کے تذکرے ہیں اور وہ تمام واقعات جو ہم نے پہلے کتنی بار ڈسکس کیے. سورۃ المؤمنون کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مؤمنون جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 6 رکوع ہیں، 118 آیتیں ہیں اور مؤمنون نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں مومنوں کی نشانیاں بتائی گئی، مومنوں کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں اللہ ان کو کیا جزا عطا فرمائے گا اس کا ذکر ہے. اچھا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مؤمنون رکھا گیا ہے کہ اللہ پاک نے آغاز ہی مومنوں کی صفات سے فرمایا ہے. اچھا، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت یزید بن بابنوس رضی اللہ تعالی عنہ مروی کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، عرض کی کہ اے ام المؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، یعنی آپ کی جو عادات ہیں، آپ کے اطوار ہیں وہ کیسے تھے؟ تو حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کیا تمہیں سورہ مؤمنون پڑھنی آتی ہے، یعنی تمہیں یاد ہے وہ؟ تو آپ نے عرض کی کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا پھر تم سورہ مؤمنون پڑھو ذرا. تو آپ نے آغاز سے پڑھی، یعنی قد افلح المؤمنون سے پڑھی اور 10 آیتیں پڑھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے جیسے تم نے ان 10 آیات میں پڑھ لی ہے. سبحان اللہ. تو ہم ان 10 آیات کو برکت کے لیے ضرور پڑھیں گے اور بعد میں کچھ مضامین اس کے ڈسکس کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، مؤمنون بے شک دونوں جہان میں بامراد ہو گئے ایمان والے، کامیاب ہو گئے ایمان والے، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز یعنی خضوع اور خشوع کرتے ہیں، اور وہ جو ہر بےہودہ بات سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں تو بے شک اللہ انہیں کوئی ملامت نہیں فرمائے گا. اور وہ جس نے خواہش کی ان 2 کے علاوہ تو یہی لوگ حد سے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں. اور مومن بامراد وہ ہیں جو اپنی امانتوں
اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں الذین یرثون الفردوس، اور وہ کس چیز کے وارث ہیں؟ وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کے لیے کون سی کامیابی ہے، یعنی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا، وہ کون سی کامیابی ہے؟ جنت کی کامیابی ہے۔ یعنی ایمان والا کامیاب کون ہے؟ جسے جنت نصیب ہو گئی، اور ان کا آخری ٹھکانہ، ان کی ہمیشہ کی زندگی بہت مزے کی گزرے گی، اور وہی انسان کامیاب ہے جس کی آخری زندگی اچھی گزر جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا۔ اب کون سی جنت ہے جس کا ملنا ہی کامیابی ہے؟ فرمایا کہ تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی، جب جنت کی تعمیر کی گئی، اور اس کا جو گارا ہے وہ کستوری کا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے اسے کہا کہ اے جنت تو کلام کر، یعنی بات کر، تو اس نے کلام کیا کیا کہ قد افلح المؤمنون، کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تجھ میں تو بڑے بڑے بادشاہ رہیں گے، یعنی ایک شخص دنیا میں اگر انتہائی کمزور ہے، غریب ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر وہ کامیاب ہو گیا، اسے جنت نصیب ہو گئی، تو وہ جنت میں بادشاہوں کی طرح رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کون ہے کہ ایمان والے جس کا جو کامیاب ہوں گے اور جو جنت میں جائیں گے؟ سب سے پہلی ان کی جو کیفیت ذکر ہوئی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اب خشوع جو ہے نا کہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کا احساس پیدا ہو، یعنی وہ یہ سوچے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، اور اس وجہ سے اس کے سارے جسم کے اعضاء پر سکون ہو، اور وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ رب کے سامنے، اور اس سوچ کے ساتھ اس کے دل پر، اس کے جسم پر اور تمام اعضاء پر سکینہ طاری ہو، ٹھہراؤ پیدا ہو۔ اچھا، عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت رونا، یہ ایک الگ کیفیت ہے، لیکن خشوع کا جو آغاز ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کے سارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور پرسکون کھڑے ہوں، آپ کے جسم کو جلدی نہ ہو، یعنی آپ کو بھاگم بھاگ نہ ہو۔ یہاں پر دو چیزیں تعلق رکھتی ہیں خضوع اور خشوع سے۔ ایک آپ کا دل کا خشوع ہے کہ آپ دلی طور پر اپنے رب کے ساتھ توجہ میں ہیں، اور ایک ہاتھ پاؤں کا خشوع ہے کہ نماز کے دوران بہت زیادہ ہاتھ پاؤں ہلانے نہیں چاہیے۔ یہ ایک ظاہری خشوع ہے اور ایک باطنی خشوع ہے۔ ظاہری یہ کہ بار بار نہ آپ اپنا دوپٹہ، یعنی بار بار دونوں ہاتھ سے صحیح کر رہے ہیں، یا بار بار آپ اپنی شرٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں، یا بار بار آپ اپنا اسٹالر ٹھیک کر رہے ہیں، تو ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی اب زیادہ حرکت محسوس نہ ہو، ایسا لگے جیسے کوئی غلام اپنے بادشاہ کے سامنے پوری عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور فرمایا دل توجہ میں ہونا چاہیے، اللہ کی جانب متوجہ دل جو ہے یہ خضوع کی نشانی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں کتنا خوبصورت فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو اچھی طرح وضو کرے اور پھر خضوع اور خشوع کے ساتھ متوجہ ہو کر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ یعنی یہ خضوع اور خشوع کی کیفیت ہے۔ تو نماز کا اجر جو ہے نا وہ ہمیں خشوع کے حساب سے ہی ملتا ہے۔ مطلب اگر ہم نے 80% خشوع کے ساتھ نماز پڑھی تو ہماری نماز کا اجر بھی 80% لکھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم نے 20% خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی ہمارا دل بھی توجہ میں نہیں اور ہمارے ہاتھ پاؤں بھی مل رہے ہیں اور ہم جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری کوئی توجہ جو ہے وہ اپنے الفاظ پر ہے ہی نہیں،
تو پھر ہماری اتنے % ہی نماز کا اجر مقرر ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی تو اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھا دیا جائے گا کہ لوگوں کے اندر خشوع نہیں رہے گا. اور سرکار فرماتے تم ایک بھی انسان ایسا نہیں دیکھو گے کہ جو خشوع سے نماز پڑھ رہا ہو. یہ قرب قیامت کی نشانی بھی ہے. تو اب ہمیں اس کے لیے کرنا کیا چاہیے کہ سب سے پہلے انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ میں نے اطمینان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لے کہ میں نے پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضری دینی ہے. اور دوسری بات کہ وہ نماز کے دوران بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف توجہ دلوائے. یعنی اگر اس کی زبان یا اس کا دماغ یا اس کا دل اسے جلدی کی طرف رغبت کرے تو وہ اپنے آپ کو پرسکون کر لے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں, اپنے مالک کے سامنے. اور تیسری پھر اپنے نفس کو یہ یاد دلانا ہے اپنے بار بار, کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں نا, تو ہمیں اپنے نفس کو یہ بار بار یاد دلانا ہے کہ تم کس کے حضور کھڑے ہو اور کس سے تم بات کر رہے ہو. مثلا آپ دیکھیں ہم جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, جب انسان یہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. لیکن اگر ہم تیزی سے پڑھیں گے, اب اللہ کا جواب یہ تھا نا کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے, اور جب کوئی تیزی سے پڑھتا ہے وہ اللہ کے جواب کا انتظار ہی نہیں کرتا تو پھر اس میں خشوع کیسے پیدا ہوگا, اور خشوع کے خلاف ہی ہو جائے گا. پھر جب بندہ کہتے ہیں نا الرحمن الرحیم تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اور ہم جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آد و آد کی بات ہے. یعنی وہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری اور میرے بندے کے بیچ کی یعنی راز کی بات ہے. اور جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے جو میں نے اسے عطا کر دیا ہے, یعنی وہ مستقیم کا راستہ. تو لہٰذا جب ہم بہرحال اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم کہہ کیا رہے ہیں اور اس کا مالک ہمیں جواب کیا عطا کر رہا ہے, یہ تب محسوس ہوگا جب ہم پوری خشوع کی کیفیت میں نماز پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب نماز پڑھے ایک بات کی بہت خیال آتے ہیں. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ خیال آتے ہیں, ہمیں کام یاد آتے ہیں, ہمیں سب کچھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا کی حیثیت اتنی ہے کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی اوقات نہیں. آج ہم نماز پڑھنے لگے تو اس لفظ کو یاد کریں کہ جو کام جو خیال میرے ذہن میں آیا ہے اس کی تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں, تو مجھے مالک کے سامنے کھڑے ہو کر یہ خیال کیسے آ گئے. آپ اس دنیا کی اوقات یاد کریں کہ اس کی اوقات مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں, لہٰذا مجھے اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی کام یاد نہیں کرنا اور کوئی وسوسہ کوئی خیال نہیں لانا. آپ جو سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے جوابوں کو دیکھیں, کیا مالک مجھے آگے سے کیا کیا جواب عطا فرما رہا ہے. تو یہ پہلی جو کیفیت ہے کہ ایمان والے جو ہے وہ خشوع رکھتے ہیں, وہ کبھی بھی بے دھیانی میں نمازیں نہیں پڑھتے. اور پھر ان آیات میں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنی امانت کا اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کمٹمنٹس پوری کرنے کا کتنی بار قرآن میں حکم دیا ہے, اور یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ جس بات کا وعدہ کر لیں وہ اسے پورا کرتے ہیں. اور اس میں صرف دینی وعدے نہیں بلکہ اس میں دنیاوی وعدوں کا بھی ذکر ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر شوہر اور بیوی ہیں تو ان کی بھی کمٹمنٹس ہوتی ہیں نکاح کے وقت کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کریں گے. اب اسی طرح ہر طرح کا وعدہ ہو سکتا ہے, یہ دینی وعدے اور دنیاوی وعدے سب اس آیت میں شامل ہے کہ ایمان والے کبھی اپنے وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں. سبحان اللہ, وہ ان کا لحاظ رکھتے ہیں.
اچھا، پھر اگلی آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا. یعنی نماز شروع میں کہا کہ نماز خشوع سے پڑھتے ہیں اور آخر میں فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. یعنی جو آغاز میں فرمایا کہ نماز میں خضوع اور خشوع کرتے ہیں، اس کا مطلب نماز عاجزی سے پڑھتے ہیں، اور آخر پر فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ساری شرائط کے ساتھ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نماز وقت پر ادا کریں اور پوری شرائط کے ساتھ ادا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ جس نے پورا کیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اور وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، رمضان کے روزے رکھے، حج بیت اللہ کیا، اور اگر اس کے پاس خوش دلی کے ساتھ یعنی مال ہے تو اس نے زکوٰۃ ادا کی، تو ایسا شخص جنت کا وارث ہے. سبحان اللہ. یہ جتنی بھی صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں یہ کوئی مستحب صفات نہیں ہے، واجبی صفات نہیں ہے، بلکہ جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے یہ لازمی صفات ہے. یعنی اللہ پاک نے یہ حکم دیا، یہ چوائس کی بات نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو یہ رویہ اختیار کر لیں اور چاہے تو چھوڑ دیں. یہ کوئی مستحب صفات یا کوالٹیز بیان نہیں کی گئی، بلکہ یہ لازمی طور پر ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے اور پھر ہی اس کا داخلہ جنت میں ممکن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیں اس لیے نہیں چھوڑ دیا کہ آپ پک اینڈ چوز کر لیں، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کر لیں ورنہ آپ چھوڑ دیں، بلکہ یہ صفات لازمی ہیں اور بہت ضروری ہے ایک مومن کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے. تو یہ ساری صفات جو ہیں، سارے فرائض کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، جس میں انسان کی ذاتی حیا اور وہ اللہ سے جو حیا کرتا ہے، پھر اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، پھر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اسی طرح وہ حج کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے. فرمائے یہ سارے تزکیہ کے اعمال ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ ساری کوالٹیز جو بیان ہوئی ہیں قد افلح المؤمنون سے، یہ ساری صفات ایک بندہ مومن کے اندر لازم و ملزوم ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ میں یہ ساری کوالٹیز جو ہیں وہ عطا فرمائے. اچھا، اس صورت میں چونکہ ابتدا میں یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جانوروں کا ذکر فرمایا کہ میں نے تمہیں جانوروں جیسی نعمت اس لیے عطا کی کہ تم اس پر سواری بھی کر لیتے ہو اور اس پر تم اپنا سامان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی نازل کیا وہ تمہاری تمام فصلوں کو جو ہے وہ پیداوار کو بڑھاتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں باغات کا بھی ذکر فرمایا ہے. اچھا، اس صورت میں مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کا ذکر کیا. فرمایا کہ اے حبیب آپ تسلی رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی انبیاء کو اسی طرح تسلی عطا کی جب ان کی قومیں انہیں تنگ کرتی تھی. آپ پریشان نہ ہو، لہٰذا آپ پر اللہ نے صرف پیغام دینا ضروری رکھا ہے، ہدایت دینا ضروری نہیں رکھا. اچھا، اس کے علاوہ اس صورت میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو وعید عذاب سنائی ہے. جنہوں نے سرکار کو تنگ کیا، تکلیفیں دی، انہیں وعید عذاب سنائی ہے کہ اللہ پاک تمہیں بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر فرماتا ہے. اچھا، حساب کے وقت جو شدتیں اور ہولناکیاں ہوں گی ان کا ذکر بھی سورۃ المؤمنون میں ہے. اچھا، اس صورت میں 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن 2 گروہ ہوں گے. ایک گروہ سعادت مند لوگوں کا ہوگا اور ایک گروہ بدبخت لوگوں کا ہوگا. یعنی تمام لوگوں کو اللہ 2 گروہوں میں تقسیم فرما دے گا. جو سعادت مند ہیں وہ گروہ ہے
جو جنت میں داخل ہوگا، اور جو بدبخت گروہ ہے وہ جن کا حساب کڑا ہے اور وہ جنت میں داخلے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا ان کی حساب اور کتاب کے مطابق۔ تو اللہ پاک ہمیں سعادت مند گروہ میں شامل فرمائے۔ اچھا، اس سورت میں آیت نمبر 98 میں ایک دعا ہے، آیت نمبر 98 اور 97 میں اس میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیاطین سے۔ اچھا، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اس بات سے مجھے بچانا کہ وہ مجھے بہکائے، یعنی شیطان، اور اس بات سے مجھے بچانا اللہ کے شیطان میرے پاس آئے یا میرے قریب آئے۔ ہمزات الشیاطین کا ذکر ہے یہاں پر، تو یہ جو ہمزات ہیں یہ شیاطین کو کہا گیا ہے، اور یہ وہ شیاطین ہیں جو غصے کے وقت جب انسان کبھی غصہ کرتا ہے یا وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، تو اس وقت یہ ہمزات جو شیاطین ہیں یہ انسان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، یہ اس وقت اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس بندے پر غم غالب آ جاتا ہے یا وہ کمزور پڑ جاتا ہے تو شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے کہ غصے کے وقت انسان کو اور زیادہ بھڑکانا اور اسے غصہ دلانا، یا کبھی وہ اپنے غم میں ہو تو اس کا غم زیادہ کر دینا۔ شیاطین کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے مومنوں کو غم زدہ رکھنا، کہ جو بندہ مومن ہے یہ ہر وقت پریشان رہے، غم زدہ رہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا رہے اور اللہ سے مایوس رہے۔ یہ شیاطین جو ہمزات ہیں ان کا یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے، اس لیے انسان کوشش کرے کہ وہ جب انتہائی جذبات کے لمحات میں ہو یعنی اور غم میں ہو تو وہ اسی وقت تعوذ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو غصہ آئے تو وہ کہے اعوذ باللہ، تو اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، وہ اللہ کی پناہ لے لے گا۔ تو تعوذ پڑھنے کو آپ معمولی نہ سمجھا کریں، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، بلکہ غصے کی حالت میں کبھی کبھار ایک جملہ انسان کو اس کی دنیا اور آخرت برباد کر سکتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ عرض کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے جن میں ایک بہت نیک تھا اور ایک بہت برا، تو دونوں کی دوستی ہوگی آپس میں۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی، اور دونوں نے جو ہے وہ جو نیک تھا وہ اپنے برے شخص سے کہتا تھا کہ تم برائی نہ کرو، برائی نہ کرو، برائی نہ کرو۔ ایک روز اس نے کسی ایسی برائی میں اسے مبتلا دیکھا کہ وہ غصے میں آ گیا، اور غصے سے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی جنت میں داخل نہ کرے اور تم اب کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اچھا، وہ غصے میں کہہ دیا، اور اللہ رب العزت نے ملک الموت کو بھیجا، دونوں پر موت طاری ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے گناہگار کو وہ جو اللہ سے امید رکھتا تھا کہ اللہ مجھے بخش دے گا، اس امید کی خاطر اللہ نے اسے معاف کر دیا، بخش دیا۔ اور وہ جس نے نیکی کرتے ہوئے غصے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ تمہیں کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، اللہ پاک نے اسے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ تم کون اللہ کے فیصلے کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فلاں کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا بعض اوقات اس نے وہ غصے اور غضب میں یہ جملہ کہا جس کی وجہ سے اسے اللہ کا غضب دیکھنا پڑا۔ تو ہمیں بعض اوقات کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا یا اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ پاک اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جو فیصلہ میرا ہے وہ تم کون کرنے والے، کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ غصے کے وقت اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ کرے، اور اس دعا کو یاد کر لیجیے، ٹھیک ہے، اس دعا کو یاد کر لیجیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یاد کروائی،
آپ یہ دعا پڑھا کریں تاکہ آپ پر شیطان کبھی بھی اتنا غالب نہ ہو کہ آپ غصے میں ایسا برا جملہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. آخری آیت میں دیکھیں کہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی فلاح کا ذکر فرمایا ہے. ایسے یہ اتنی پیاری سورت ہے کہ اس کا آغاز مومنوں کی کامیابی سے ہوا ہے اور اس کا اختتام جو ہے وہ کافروں کی ناکامی سے ہوا ہے. اللہ نے شروع میں کہا نا قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے، اور آخر اس کا فرمایا انہ لا یفلح الکافرون، اور بے شک کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مومنین کی تمام صفات عطا فرمائے اور قیامت کے روز اللہ ہمیں کامیاب ایمان والوں میں شامل فرمائے. آخری آیت میں دعا. جی بالکل آخری آیت جو ہے اس کو دعا کی صورت میں ضرور حفظ کر لیجئے، یاد کر لیجئے. سورہ نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 9 رکوع ہیں، 64 آیات ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 35 میں، آیت نمبر 35 میں نور کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ نور کہا گیا ہے. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم سکھاؤ. اور اس صورت میں چونکہ خواتین کے حوالے سے بہت سارے معاملات ذکر ہوئے اور پردہ کا حکم بھی نازل ہوا اور خواتین کو زیب و زینت کا اظہار کرنے سے منع کیا گیا. بہت ساری ایسی چیزیں جو خواتین کے لیے بہت بہترین ہیں ان کا ذکر اس صورت میں ہے. تو شروع کرتے ہیں. اس کو ہم پوری تفصیل کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے فرض کیا ہے اس کے احکام کو، اور ہم نے اتاری ہیں اس میں روشن آیتیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اسے قبول کرو. اچھا دیکھیے سارا قرآن پاک اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن اس صورت میں کہا کہ انزلناہا، یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی. حالانکہ سارا قرآن پاک اللہ نے ہی نازل کیا ہے، لیکن اس صورت کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس میں اپنی طرف نسبت فرمائی ہے. اور چونکہ اس میں اللہ لفظ ہے وَفَرَضْنَاهَا، کہ اس کے سارے احکام جو ہیں وہ فرض کے درجے میں شامل ہیں. یعنی اس صورت میں جتنے احکام نازل ہوئے وہ سارے فرض کے درجے میں شامل ہیں. ان پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور اس لیے کہا اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی. اب کیا ہے وہ احکامات اور کیا ہے وہ واضح آیات، یہ ہم پڑھتے ہیں. فرمایا جو عورت بدکار ہو، زنا کرنے والی، اور جو مرد بدکار ہو تو لگاؤ ہر ایک ان دونوں میں سے 100 کوڑے. زنا کا ذکر ہے، فرمایا کہ ان کو 100 کوڑے لگاؤ. اس کی تفصیلات ہم نے تھوڑی سی پیچھے بھی پڑھی تھی. اور نہ آئے تھے ان دونوں میں، اور نہ آئے تمہیں ان دونوں پہ ذرا بھی رحم، کوئی نرمی تمہارے دل میں ان دونوں کے لیے نہیں آنی چاہیے. اللہ کے دین کے معاملے میں اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ مشاہدہ کریں دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ. اچھا یہ جو آیت ہے اس میں چونکہ ہمارے دین میں نسب کی حفاظت بھی اللہ پاک نے فرمائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نسب کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اللہ پاک ہمیں حیا کا حکم دیتا ہے، اس لیے زنا کو اس آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے انسانوں کے جو حسب نسب ہیں وہ خلق ملت ہو جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. استغفر اللہ من ذالک.
زانی جب زنا کرتے ہیں تو وہ ایمان والا نہیں رہتا. یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے, اور اگر وہ اسی کیفیت میں مر جائے تو وہ ایمان سے خالی دنیا سے جائے گا. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے. زنا کا انجام بھی بہت برا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دو آدمی میرے پاس آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا اور وہ مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے, یعنی جن کے جسم پھولے ہوئے تھے اور ان کے جسموں سے معاذ اللہ بیت الخلا جیسی بو آ رہی تھی, کہ اتنی بری بو آ رہی تھی. آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا حضور یہ زانی عورتیں اور زانی مرد ہیں. استغفر اللہ من ذالک. اور جو زنا کرے اور توبہ کیے بغیر وہ اس دنیا سے مر جائے تو اس کا انجام اللہ فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور وہ آخرت میں بھی رسوا ہوگا. اور پھر یہاں اللہ نے یہ فرمایا جب تم نے ان کو سزا دینی ہے تو تمہارے دل میں ذرا بھی نرمی نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے دل میں ان کے لیے محبت نہیں آنی چاہیے, نرمی نہیں آنی چاہیے. اور پھر یہ بھی کیونکہ یہ جو سزا ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے سکھانے کے لیے. اگر آپ ایک بار کسی کو سزا دیں گے تو ظاہر ہے وہ اگلی مرتبہ گناہ کرنے کے لیے سوچے گا کہ میں کروں یا نہ کروں. تو یہ سزا بھی جو مقرر کی گئی یہ اللہ کی جانب سے ایک رحمت کا معاملہ ہے تاکہ ڈسپلن دیا جائے معاشرے کو اور بتایا جائے کہ جو ایسا کریں گے ان کو سزا ملے گی. تو فرمایا کہ یہ ایک حد کو نافذ کرنے کی امپورٹنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ زمین پر ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دنوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ وہ اللہ کی ایک رولز اینڈ ریگولیشن کو اگر وہ فالو کرتے ہیں, وہ اللہ کی ایک حد جاری کرتے ہیں تو یہ زمین پر 40 دن بارش ہونے سے زیادہ اچھی بات اور بہتر ہے. اللہ ان کو اس سے زیادہ جزا عطا فرمائے گا. بہرحال اگلی آیت میں فرمایا کہ زانی شادی نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ, اور زانیہ نہیں نکاح کرتا مگر اس کے ساتھ جو زانی یا مشرک ہے. یعنی عورت اور مرد دونوں کے لیے حکم دیا گیا اور حرام کر دیا گیا ہے یہ اہل ایمان پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ جو آپس میں زنا کرنے والے لوگ ہیں جب وہ توبہ کر لیں تو ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہے اگر وہ توبہ کر لیں. اور فرمایا اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ ایسا شخص جو زنا کرتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا, باز نہیں آتا, تو اسے تم اپنے بچوں کا نکاح نہ کرو. بہتر ہے کہ اس کو اس بات پر یعنی اس چیز پر اسے ابھارا جائے کہ وہ توبہ کرے اور اس چیز سے پرہیز کرے. اس لیے فرمایا جو زانی ہے وہ زانی سے, مشرک سے, یعنی پاک لوگ جو ہے نا وہ ایسے لوگوں سے نکاح نہ کریں. اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر پھر وہ نہیں پیش کر سکے 4 گواہ تو لگاؤ ان تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے اور نہ قبول کرنا ان کی کوئی بھی گواہی ہمیشہ کے لیے. یہی لوگ فاسق ہیں. آپ دیکھیں کہ کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے, اور پھر خاص طور پر پاک دامن ایمان والیاں اور جو بھولی والی عورتیں ہیں ان پر زنا کا الزام لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی, یعنی ایسی بات کہتی جو اس میں نہیں تھی, تو اس بات سے اس کو بدنام کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنمیوں کی پیٹ میں ڈالے گا اور وہ اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے. یعنی وہ توبہ کر لے اور دنیا میں ہی وہ اس بات پہ اقرار کر لے کہ اس نے غلط کیا تھا, کسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا. اچھا اگر وہ دنیا میں بچ بھی گئے, توبہ نہیں کی اور اپنی بات سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو سخت اور کڑی سزا دے گا.
اچھا اس میں یہی فرمایا. اور دیکھیں عورت پر الزام لگانے کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے بات بھی کرنی ہے نا تو تم 4 گواہ لے کر آؤ گے. اگر تم نے بات بھی کرنی ہے کسی خاتون کے بارے میں تو اس شرط پر کرنی ہے جب تک تمہارے پاس 4 گواہ ہوں. وہ چاروں گواہی دے مرد کہ واقعی میں ہم نے دیکھا ہے یا اس چیز کو آبزرو کیا ہے اور یہ سچ ہے اور حق ہے, تو پھر تمہاری بات مانی جائے گی. یعنی یوں ہی تم منہ اٹھا کر کسی پر الزام نہیں لگا سکتے. عورت کی عزت کا معاملہ اتنا جو ہے وہ سنگین ہے اور اللہ پاک کے نزدیک اتنا معتبر ہے. فرمایا کہ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کی بات کی گئی ہے تو مرد پر الزام لگا سکتے ہیں, ایسا نہیں, بلکہ عورت کی بات پہلے اس لیے کی گئی ہے کہ عورت کے کردار کو زیادہ نازک سمجھا جاتا ہے, اس کی عزت کو زیادہ نازک محسوس کیا جاتا ہے, اس لیے یہاں عورت کی بات کی گئی ہے. وگرنہ اسی حکم میں مرد بھی شامل ہے کہ جس طرح آپ کسی عورت پر الزام نہیں لگا سکتے, اسی طرح آپ کسی مرد کی عزت پر بھی اور اس کے کردار پر بھی کوئی بات نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ 4 گواہ لے کر آئے گا. اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں تو پھر اس کو 80 کوڑے مارو, یہ حکم ہے. مگر ان میں سے جو لوگ توبہ کرنے اور ایسا بہتان لگانے کے بعد وہ اپنی اصلاح کرنے تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی خوشخبری. یعنی اس کام کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ کریم ان کی توبہ قبول فرما لے گا. اور وہ خامن جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہو ان کے پاس کوئی گواہ بجز اپنے, تو ان کی شہادت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ خامن 4 مرتبہ یہ گواہی دے کہ یہ تہمت لگانے میں سچا ہے, اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت اگر وہ جھوٹ بولے. ٹھیک ہے, اور ٹل سکتی ہے اس عورت سے حد کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہ وہ خامن جو ہے وہ جھوٹا ہے, اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ خدا کا غضب ہو اس پر اگر وہ خامن سچا ہے. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بہت بڑی اجروں میں پڑ جاتے. بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے. اب دیکھیں اس آیت میں یہ ذکر ہوا کہ جو شادی شدہ مرد ہیں عورتیں ہیں, تو اب دیکھیں اگر کوئی شوہر اپنے گھر میں اپنی بیوی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اب وہ 4 گواہ کہاں سے لے کے آئے گا. یعنی وہ خود ہی تو اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ 4 لوگ اس کی بیوی کو اس حالت میں دیکھیں. اور اگر بیوی پر وہ الزام لگا رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں, تو پھر فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 4 بار قسمیں اٹھائے اور 5ویں بار وہ اپنے اوپر لعنت کرے. یہ شادی شدہ مرد اور عورت کا اظہار, یعنی ایک دوسرے پر اگر ایسی بات کہنی ہے تو اس طریقے سے کہیں گے, یہ اسلامی طریقہ ہے. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور ان چیزوں سے بہت دور رکھے. بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ ایک گروہ ہے تم میں سے, تم اسے اپنے لیے برا خیال کرتے ہو. اچھا یہاں سے واقعہ عفق کا آغاز ہو رہا ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس معاملے کا ذکر ہے. فرمایا بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے ہر شخص کے لیے اس گروہ میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے, اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا ان میں سے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا. اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی تو گمان کیا ہوتا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نیک کے بارے میں اچھا گمان, یعنی جو مومن مرد اور عورت ہیں وہ جب اپنے مومن کسی کے بارے میں بات سنتے ہیں تو انہیں فوراً اس پر غلط بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے, بلکہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی مومن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو تمہیں سب سے پہلے اچھا گمان پیش کرنا چاہیے اور کہہ دیا ہوتا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے. افکم مبین, یہ کھلا ہوا بہتان ہے. تو واقعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہتان لگایا گیا تھا حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر, اس لیے سے واقعہ عفق کہا جاتا ہے. اور اسی کی یہاں بات ہو رہی ہے. فرمایا اگر وہ سچے تھے تو کیوں نہ پیش کر سکے اس پر 4 گواہ. بس جب وہ پیش نہیں کر سکے تو گواہ, تو معلوم ہو گیا کہ وہی ہیں جو اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں.
اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، تو پہنچتا تمہیں اس سخن سازی کا، یعنی جو تم نے کلام کیا ہے اس کی وجہ سے بہت سخت عذاب اللہ تمہیں دے دیتا۔ یہاں پر بھی مومنین پر اللہ نے رحمت کی۔ ابھی یہ واقعہ ہم پڑھیں گے۔ اور جب تم ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے اس بہتان کو اپنی زبانوں سے، یعنی سنا تو دوسرے سے بھی کہہ دیا، جس نے سنا اس نے تیسرے سے کہہ دیا، حالانکہ تحقیق کسی نے بھی نہیں کی۔ ایک سے سنا دوسرے نے کہا، دوسرے نے سنا تیسرے کو کہا، تو لہذا تحقیق نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تم نقل کر رہے تھے اس بہتان کو ایک دوسرے سے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور تم یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ ایک معمولی سی بات ہے، حالانکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ بہتان لگانا اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے بارے میں ایسی گفتگو کریں، وہ تو ام المؤمنین ہیں، امہات المؤمنین ہیں اور سرکار کی زوجہ ہے، ان کے بارے میں تو تمہیں ایسی بات کہنی نہیں چاہیے تھی۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہتان بہت بڑا ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ایسی بات کا ذکر فرمایا ہے جو اس وقت درپیش آئی جب سرکار ایک غزوہ پر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ اماں جی عائشہ صدیقہ بھی موجود تھیں۔ تو آپ نے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ نے ایک ہار اپنی، بعض روایات میں کہ اپنی بہن سے مستعار لیا تھا، یعنی زیب و زینت کے لیے ایک ہار پہنا ہوا تھا، اور جب اس سفر میں وہ ہار اپنے ساتھ لے گئی، وہاں جب واپس آ رہے تھے اس غزوہ سے تو ایک جگہ پر اس سارے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، یعنی اسٹے کیا آرام کرنے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قضائے حاجت کے لیے کسی تھوڑا سا دور مقام پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر کیا ہوا کہ آپ کا وہ ہار آپ کے گلے سے ٹوٹ کر گرا، اور وہ جو ہے آپ اسے تلاش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ ہار کہاں چلا گیا۔ اتنے میں وہ سارا لشکر جو ہے وہ وہاں سے نکل گیا، اور چونکہ آپ بہت کم عمر تھی اور بہت کمزور تھی تو لہٰذا وہ جس ڈولی میں آپ بیٹھی تھی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس ڈولی میں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس طرح جو ہے وہ آپ اپنے لشکر سے پیچھے رہ گئی۔ تو اس وقت ایک شخص حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان، ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ پیچھے پیچھے رہیں اور لشکر کے پیچھے اگر کوئی چیز گر جائے، کوئی گم ہو جائے، کوئی ہم بھول جائیں تو آپ اس چیز کو لے کر لشکر میں دوبارہ شامل ہو جائے۔ حضرت صفوان نے جب یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک خاتون موجود ہیں، تو چونکہ جب تک پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی آپ نے اماں جی عائشہ صدیقہ کو دیکھا تھا، اس لیے اس وقت آپ نے پہچان لیا کہ یہ زوجہ رسول ہیں، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ وہاں پر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور آپ نے صرف بلند آواز سے اتنا کہا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جب آپ نے اتنا کہا تو اماں جی عائشہ صدیقہ کو پتہ چل گیا کہ لشکر نکل گیا ہے اور میں پیچھے رہ گئی ہوں۔ تو آپ کے قریب انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور آپ اس پر اماں جی عائشہ صدیقہ سوار ہوئی۔ تو لہٰذا جب مدینہ منورہ ان کو لے کر گئے تو پورے راستے حضرت صفوان نے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ سے کوئی جملہ، کوئی بات نہیں کہی اور کوئی بات نہ کی آپس میں، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے اور لشکر کے قریب ہی تھے کہ ان سے مل جاتے، اتنے میں ایک منافق نے آپ کو دیکھ لیا، اور وہ منافق تھا جن کا سردار عبداللہ بن ابی۔ اچھا، اس نے دیکھا کہ اماں جی عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی ہیں اور صفوان کے ساتھ آ رہی ہیں، تو اس منافق نے پورے مدینہ میں اس بات کا شور کر دیا کہ جو زوجہ رسول ہیں انہوں نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، انہوں نے صفوان کے ساتھ زنا کیا ہے، استغفر اللہ، اور یہ اس لیے پیچھے رہ گئی ہیں اور ابھی تشریف لا رہی ہیں۔ اچھا، اس بات کو مومنین نے بھی سنا تو وہ بات انہوں نے پھیلا دی، بجائے اس لیے کہ وہ یہ کہتے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ تحقیق کرتے، وہ اماں جی کے کردار کو پیچھے دیکھتے کہ بھئی یہ کتنی نیک خاتون تھی۔
لیکن وہاں پر کچھ مومنین سے بھی یہ غلطی ہو گئی کہ وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور بجائے اس کے کہ وہ ایک سٹینڈ لیتے اور وہ کہتے کہ ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، یا ہم تحقیق کر لیتے، بجائے اس کی کہ تحقیق کی جائے، مومن بھی اس میں شامل ہو گئے۔ خاص طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک خالہ زاد بھائی تھا مستح، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اور حالانکہ یہ وہ آدمی ہیں کہ جنہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ان کے گھر کا پورا خرچ چلاتے تھے۔ یہ جو کہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے اور ان کا بہت غریب تھے، تو سارا خرچ ان کے گھر بار کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پورا فرماتے تھے۔ اس کے باوجود وہ اما عائشہ صدیقہ کے جو بہتان لگانے میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ اچھا، کچھ ایمان والے بھی شامل ہو گئے اور کچھ منافقین تو پہلے ہی منافق تھے، تو لہٰذا پورے مدینے میں بہت پریشانی کی فضا قائم ہو گئی۔ ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا تھا، سرکار مدینہ انتہائی پریشان تھے، اور آپ کے اوپر پھر 1 مہینہ تک وحی نازل نہ ہوئی، یہاں تک کہ جب 1 مہینہ گزر گیا پریشانی کے عالم میں، دکھ کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں، تو سرکار یہاں تک کہ اتنے پریشان تھے کہ اما جی عائشہ سے آپ نے کوئی گفتگو نہ فرمائی اور اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور اما جی عائشہ صدیقہ ویسے ہی بیمار ہو گئی، تو آپ نے اجازت چاہی کہ میں اپنے والد صاحب کے گھر کچھ دن رہ آتی ہوں، تو آپ نے اس پر اجازت بھی دے دی۔ ادھر اما جی اپنی والدہ کے گھر میں اور ادھر سرکار اکیلے انتہائی پریشان ہیں، انتہائی عجیب غم کی کیفیت میں ہے کہ پھر پورے 1 مہینے بعد جب وحی آئی تو اللہ پاک نے یہ آیات اما جی عائشہ کی برات پر نازل فرمائی۔ اس میں نازل فرمایا کہ عائشہ جو ہے وہ پاک دامن ہے اور کوئی ایسی بات نہیں جو ان کی زبانیں کہتی ہیں۔ ان کا ترجمہ پڑھیں گے، نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دوبارہ اس قسم کی ہرگز بات نہ کرنا اگر تم ایماندار ہو، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں، اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ بے حیائی پھیلائیں، ان لوگوں میں جو ایمان لائے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ حقیقت کو جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بے شک بہت اللہ مہربان ہے اور رحیم ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم لوگ بچ نہ سکتے۔ ان آیات میں بھی اللہ پاک نے پھر اپنے فضل اور رحمت کی بات کی ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا، اگر تم اللہ سے معافی نہ مانگتے اور اللہ تم پر فضل کا معاملہ نہ کرتا تو تم کبھی معاف نہ کیے جاتے۔ اے ایمان والو، نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، اور جو چلتا ہے شیطان کے نقش قدم پر تو شیطان تو اسے حکم دیتا ہے کہ وہ بے حیائی کرے اور برے کام کرے۔ اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ہرگز کبھی ایسے کاموں سے بچ نہیں سکتے تھے۔ ہاں، اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور علم والا ہے، سننے والا ہے۔ اور نہ قسم کھائیں جو برگزیدہ ہیں تم میں سے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ نے یہاں پر قسم کھا لی کہ وہ اپنے خالہ زاد بھائی مستح کو، اور مستح بن اساسہ نام تھا، اس کو اب کوئی اس پر جو ہے وہ نظر نہیں کریں گے، یعنی جو خرچ وغیرہ آپ دیتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان و عظمت بھی بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو فرمایا کہ آپ قسم نہ کھائیں۔ کون؟ اول الفضل، جو فضل والے ہیں، جو دوسروں کو عطا کرنے والے ہیں، جو دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں اور خوشحال ہیں اس بات پر کہ وہ نہیں دیں گے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یہ کی ورڈز ہیں آج کے پورے لیکچر کے، اور جو ایمان والے یعنی فضل والے ہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے وہ معاف کر دے اور درگزر کر دے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات ہو گئی کہ ایک والد کی بیٹی پر بہتان لگایا زنا کا، لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟
یہ کی ورڈز ہیں. اتنی بڑی بات ہو جانے کے بعد یعنی ایک باپ کو کتنا دکھ ہوگا جب اس کی بیٹی پر اس شخص نے الزام لگایا ہے جس کو وہ پورا مہینہ راشن دیتا ہے, کھانا دیتا ہے, اس کی خدمت کرتا ہے, اس کے پورے کام کرتا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا آپ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. سبحان اللہ. اور فرمایا جو فضل والے ہیں, جن کو اللہ نے وسعت دی ہے نا مال میں اور دل میں اور ایمان میں, وہ اپنا مال نہ روکے غریبوں سے, مسکینوں سے, چاہے اس نے الزام لگا دیا آپ اس کو, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو معاف فرما دیں. اچھا سبحان اللہ, اتنا قصور, اتنا بڑا قصور جو دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس طرح معاف کر دیں اور درگزر کر دیں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اسی نیت پر پھر مسٹر کو معاف کر دیا, کہا میں اس نیت پر کہ جیسے میں اسے معاف کر رہا ہوں اللہ پاک مجھے معاف فرما دے. سبحان اللہ. اور کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہیں, اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو انجان ہیں, ایمان والیاں ہیں ان پر, اور ایسے لوگوں پر تہمت لگانے والوں پر لعنت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت میں, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. اس بات سے کہ ہم کبھی بھی کسی کی عزت پر, کسی کے کردار پر ایسی کوئی بات کہیں, فرمایا وہ یاد کرے اس دن کو جب گواہی دیں گے ان کے خلاف, ان کی زبانیں بھی, ان کے ہاتھ بھی, ان کے پاؤں بھی ان اعمال پر جو وہ کر رہے ہیں. یعنی وہ اگر خود نہیں بول رہے نا تو اللہ پاک ان کے عذاب کو بلوائے گا جو اس دن گواہی دیں گے اس بندے کے خلاف کہ اس نے کون کون سے عمل کیے ہیں. اس روز پورا دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ جس کے وہ حقدار ہیں, اور وہ جان لیں کہ اللہ ہی ٹھیک فیصلہ فرمانے والا ہے ہر واضح بات کا. اچھا آیت پر غور کیجئے, فرمایا ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں, ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں, اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں. سبحان اللہ. اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں. یہ مبرہ ہے ان تہمتوں سے, وہ جو ناپاک لگاتے ہیں انہی کے لیے اللہ کی بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاکوں میں شامل فرمائے. اور یہاں پر ایک جس چیز کا ذکر کیا گیا جو میں تھوڑا سا اسے مختصر کر لوں کہ فرمایا اے ایمان والو نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں. اچھا اب یہاں پر پہلے دیکھیں ساری بات اللہ پاک نے ذکر فرمائی کہ تہمت لگانا, بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے. اچھا اب ان سے بچنا کن کن طریقوں سے چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی گھر میں بغیر اجازت کے چلا گیا تو نکلتے ہوئے دیکھا تو کسی نے ایسے الزام لگا دیا, تو فرمایا اب ان چیزوں سے تمہیں محفوظ کیسے رہنا ہے. یعنی مزید اس کے لیے جو اپنے لیے تم نے تدابیر اختیار کرنی ہے وہ کیا کہ فرمایا نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھر میں, یعنی جس طرح تم اپنوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہو سوائے جب تک تم ان سے اجازت نہ لے لو, جب تک تم ان سے اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو ان گھر کے رہنے والوں پر, یہی بہتر ہے تمہارے لیے, شاید تم اس کی حکمتوں میں غور و فکر کرو. سبحان اللہ. یعنی کتنا بڑا فرمایا جب تک تم اجازت نہ لے لو کسی کے گھر نہیں جانا, یہ پہلا حکم ہے تاکہ تم, اور اللہ فرمانا شاید تمہیں اس کی حکمتوں پر غور و فکر کر لو. اور کس طرح انہیں پہلے اجازت دینی ہے, اگر پھر بھی آپ چلے گئے تو پھر اونچی آواز سے یا سلام کہیں یا دروازہ کھٹکھٹائیں تاکہ اس گھر والے کو پتہ چل جائے کہ آپ جو ہے وہ اس کے دروازے پر کھڑے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بے پردہ اندر کوئی بیٹھا ہے, کوئی چل پھر رہا ہے, تو اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی. اس کی اجازت دینا ہے, سلام کرنا ہے, اور پھر تم نے جو ہے وہ جب تک تمہیں اجازت نہ ملے تب تک داخل نہیں ہونا. پھر اگر نہ پاؤ گھروں میں کسی کو جو تمہیں اجازت دے تو پھر تم نے داخل نہیں ہونا. یعنی اگر گھر میں کوئی نہیں تو پھر تم نے گھر میں داخل نہیں ہونا یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں, اور اگر کہا جائے تمہیں کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ وداؤٹ پرمیشن بھی ہم لوگ چلے جاتے ہیں, تو فرمایا یہ طرز معاشرت ہے. یعنی اگر تم بغیر پرمیشن کے یا بغیر کمٹمنٹ کے وہاں چلے گئے ہو اور اگلا کوئی آپ کو وقت نہیں دے رہا تو غصہ کیے بغیر
بغیر کوئی بات کیے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ آپ واپس آ جائیں اور دوسری بار جب آپ کو وقت ملے تب آپ ملاقات کر لیجیے. کتنے خوبصورت مینرز اور ایتھکس اللہ پاک نے ہمیں ایک معاشرت کی بتائے. فرمایا ہوا ازکا لہم، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے. کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی آباد نہیں رہتی، یعنی کوئی آنا جانا نہیں، جن میں تمہارا سامان رکھا ہوا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی ایسے گھروں میں مثلا بعض اوقات کرائے کے گھر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی ملکیت میں لے لیتے ہیں، ان میں اور کوئی نہیں رہتا تو لہٰذا آپ وہاں جا سکتے ہیں. اگر کوئی آباد نہیں، کوئی فیملی نہیں رہتی، آپ حکم دیجیے مومنوں کو یغض من ابصارہم. سبحان اللہ، بڑا پیارا حکم ہے. آپ مومنوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ طریقہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے. بے شک اللہ خوب آگاہ ہے ان کے کاموں پر جو وہ کیا کرتے ہیں. اور آپ حکم دیجئے ایماندار عورتوں کو. سبحان اللہ، یہ ایماندار عورتوں کو حکم دینے کی بات ہے. کیا کہ وہ نیچی رکھا کرے اپنی نگاہیں اور حفاظت کیا کرے اپنی عصمتوں کی، اور جو وہ زیب و زینت کرتی ہیں اسے ظاہر نہ کرے. مگر جتنی خود بخود ہو رہی ہے وہ تو قدرتی ایک اللہ پاک نے جو عورت کے جسم کی شیپ رکھی ہے وہ خود بخود اگر کوئی ظاہر ہو جائے تو ہو جائے، لیکن عورت اپنی کوئی زیب و زینت ظاہر نہ کرے اور وہ اپنے اوپر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اپنے گریبانوں پر، یعنی چادریں ڈال کر رکھیں. سبحان اللہ. اور وہ نہ ظاہر ہونے دیں اپنی آرائش کو مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپ کے لیے یا اپنے شوہر کے باپ کے لیے، یعنی جو محرم رشتے ہیں، یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خاوند کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بھتیجوں کے لیے یا اپنے بھانجوں کے لیے یا اپنی ہم مذہب عورتوں کے لیے وہ اتنا اظہار کر سکتی ہیں جتنا جائز ہے. لیکن باہر جو غیر محرم رشتے ہیں ان کے لیے پورے پردے کا حکم ہے. یا اپنی باندیوں پر یا ایسے نوکروں پر جو عورت کے خواہش مند ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں رکھے ہیں یا بہت بوڑھا کوئی بزرگ رکھا ہے، اس سے بھی وہی حکم ہے جو محرم بندے کا حکم ہے. یا ان بچوں پر جو ابھی تک آگاہ نہیں ہوئے، بہت چھوٹے بچے، عورتوں کی شرم والی چیزوں سے اور نہ زور سے مارو اپنے پاؤں زمین پر تاکہ معلوم ہو جائے وہ بناؤ سنگار جو تم نے کر رکھا ہے. یہ بعض اوقات وہ پائل بھی خواتین استعمال کرتی ہیں، خاص طور پر اس کا بھی حکم ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز پاؤں پر نہ پہنے. یا وہ ہیل والا جوتا بھی ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جب گلی سے گزر رہے ہوں تو وہ سب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاتون چل رہی ہے یا آ جا رہی ہے. تو فرمایا کہ ایسی کسی چیز پر بھی تم ایسا نہ کرو کہ تمہیں بہت زیادہ تمہاری آرائش آسائش اور تمہاری زیب و زینت کا اظہار ہو. اس سے اللہ پاک نے کتنی فصاحت سے منع فرمایا. پھر فرمایا کہ نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہے تم میں سے، جو نیک ہیں. یعنی اب یہاں اللہ پاک نے نکاح کا حکم دیا ہے کہ جو بے نکاح ہو انہیں جلد نکاح کر لینے چاہیے. یہ ہماری سوسائٹی میں اتنی بڑی بری چیز اور برا عیب ہے کہ ہم نے بہت سارا کرائٹیریا شادی کے لیے قائم کر لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نکاح آدھا دین مکمل کر دیتے ہیں اور اس کی بے حساب برکتیں ہیں. جس طرح حج کی برکتیں اللہ دین اور دنیا کی برکتیں عطا کرتا ہے، اسی طرح نکاح کی اتنی برکات ہیں کہ اگر کوئی بے روزگار ہے وہ نکاح کر لے تو اللہ اسے روزگار بھی عطا کر دیتا ہے. لیکن ہم لوگ اس کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں وہ اس کے بالکل الٹ ہے. اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے. تو فرمائے تم میں سے جو فضل رکھنے والے ہیں اور وہ نکاح کر سکتے ہیں وہ بہت جلدی نکاح کر لیں، اور چاہیے کہ پاک دامن بنے رہیں وہ لوگ جو شادی کرنے کی قدرت نہیں رکھتے. یعنی ایسے لوگ جو بھی نکاح نہیں کر رہے انہیں چاہیے وہ اپنے آپ کو پوری قدرت میں پورے قابو میں رکھیں یہاں تک کہ ان کو اللہ غنی کر دے. یعنی وہ ان کے پاس اگر مال کی وجہ سے نہیں کر رہے یا عمر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ پاک ان کو غنی کر دے تب تک وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں اللہ پاک کے فضل سے. اور وہ لوگ جو مکاتب بننا چاہیں تمہارے غلاموں سے تو مکاتب بنا لو انہیں اگر تم جانو ان میں سے کوئی بھلائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مال دینے کا بھی حکم دے رہا ہے کہ ان کو دو
مال وہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں اور جو اس نے تمہیں عطا کر رکھے اس مال میں سے دے دو. نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، تاکہ تم حاصل کرو اس بدکاری سے صرف دنیاوی زندگی کا کوئی پہلو. اور جو کمینہ خصلت مجبور کرتا ہے انہیں عصمت فروشی پر، تو بے شک اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کی لغزشوں کو بخشنے والا اور ان پر رحم فرمانے والا ہے. یہ جو کہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ باندیوں سے، اپنے گھر کی نوکرانیوں سے معاذ اللہ جسم فروشی کا کام کرواتے تھے، تو اللہ پاک ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے کہ وہ بدبخت ایسا نہ کرے. آیت نمبر 35 انشاءاللہ بڑی پیاری بڑی خوبصورت آیت ہے اور یہ مجموعہ ہے اس پوری سورت کا. آیت کا ترجمہ انتہائی غور سے سنیے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو اس میں چراغ ہو. وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو اور وہ فانوس گویا کہ ایک ایسا ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے. نور علی نور، یہ نور ہی نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے. اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالی طرح طرح کی مثالیں لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ آیت نور بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور اس سورت کا نام بھی سورت النور اس آیت کی وجہ سے رکھا گیا ہے. اللہ حسی اور معنوی طور پر آسمان اور زمین کا نور ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے اور اس کا حجاب بھی نور ہے. اگر وہ اپنے حجاب کو پردوں سے ہٹا دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حجاب ہے وہ اگر ہٹ جائیں تو اس کے جو انوار ہیں تجلیات ہیں وہ ساری مخلوق کو جلا کر رکھ دے. اللہ ایسا نور ہے. اور فرمایا کہ یہ جو اللہ کا عرش ہے وہ بھی نور ہے، اللہ کی کرسی بھی نور ہے، اللہ کے ستارے بھی نور ہیں، وہ جو جنت ہے وہ بھی نور ہے، سورج اور آسمان بھی نور ہے. اور اسی طرح معنوی نور کا جو ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالی منبع نور ہے. اس طرح اللہ کی کتاب بھی نور ہے. فرمایا جو اللہ نے قرآن نازل کیا یہ بھی نور ہے، جو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے یہ بھی نور ہے. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول اور اس کے مومن بندوں کے دلوں میں جو اللہ کی پہچان ہے، معرفت الہی ہے، وہ معرفت الہی بھی نور ہے. یعنی کسی کے دل میں اگر معرفت ہے، اللہ کی پہچان جو ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ایک نور ہے. اور اگر اللہ کا نور نہ ہوتا تو گمراہیوں کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں اندھیرے چھائے ہوئے ہوتے. لہٰذا ہر وہ مقام جہاں اللہ کا نور نہیں وہ مقام اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے. اور آپ دیکھیں اس کے نور کی مثال کیسے اس آیت میں دی گئی ہے انتہائی خوبصورت انداز میں. فرمایا کہ اللہ وہ نور ہے جس کی طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے، وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے. یعنی وہ نور مومنین کو کیسے ملتا ہے؟ فرمایا وہ ایک تاق کی طرح ہے. کیسے اللہ کا نور ایک تاق کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہے، کیونکہ چراغ تاق کی روشنی، تاق کے اندر جب چراغ رکھ دیتے ہیں تو تاق اس کی روشنی کو جمع کر لیتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب ایک بندہ جگہ پر آپ چراغ رکھتے ہیں تو روشنی جو ہے وہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے اس مقام پر. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو چراغ ہے وہ شیشے کے فانوس کی طرح خوب صاف ستھرا ہے اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ فانوس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ستارہ چمک رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں اس فانوس کے اندر جو تیل استعمال ہوا ہے وہ انتہائی بابرکت زیتون کے تیل سے اس چراغ کو روشن کیا جا رہا ہے. جس کا شعلہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے وہ زیتون کا تیل ہوتا ہے.
اور زیتون کے تیل کے بارے میں فرمایا نہ وہ مشرقی جانب کا ہے نہ وہ مغربی جانب کا ہے، یعنی اس سورج کا زاویہ ایسا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ تیل انتہائی عمدہ اور صاف نکلتا ہے. تو ایسے درختوں کا وہ تیل ہے. تو روشنی پر روشنی ہے، نور علی نور. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نور پر نور ہے، روشنی پر روشنی ہے. یعنی کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چراغ بھی روشنی ہے، فانوس بھی روشنی ہے، تاغ بھی روشنی ہے، پھر زیتون کا تیل بھی روشنی ہے. اس لیے فرمایا نور علی نور. اور پھر یہ مثال اللہ نے جو بیان کی ہے یہ دراصل مومن کے حالات کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مومن کا دل ہے نا وہ اللہ کے نور سے منور ہے. سبحان اللہ. مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کے نور سے منور ہے اور اللہ نے اسے فطرت پر پیدا کیا ہے. تو سب سے پہلے فطرت کا نور ہے. سبحان اللہ. یہ انسان مومن اگر ایمان کی فطرت پر نکلا ہے تو اس کی فطرت پہلا نور ہے. پھر جو ہے وہ جناب جب زیتون کے تیل کی طرح اگر اس کی طبیعت صاف ہے، ایمان والا ہے، تو پھر اس کی صفات بھی نور ہے. پھر فرمایا کہ جب وہ ایمان لے آیا اور اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو وہ محبت بھی نور ہے. اور اب جو وہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھ کر دین کی طرف آتا ہے تو یہ سب سے بڑا نور ہے. اس لیے فرمایا کہ نور اعلی نور. یہ ساری لائف سٹائل جو ہے یہ ایک مومن کا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جتنی بھی روشنی اور نور ہے یہ سب اللہ کا ہے. اس آیت میں اللہ پاک کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں نور کہا گیا ہے. اور جو شخص یہ چاہے کہ اس کا چہرہ نور کی طرح روشن رہے تو وہ اس آیت کو زیادہ پڑھا کرے کہ اللہ نور السماوات والارض. بے شک کہ اللہ نور ہے زمین و آسمانوں کا. اسے مکمل پڑھ لیجئے. اچھا فرمایا ان گھروں میں جن کے متعلق حکم دیا کہ اللہ نے بلند کیے جائے اور اللہ کا ان میں نام لیا جائے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح اور شام. اور وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ خرید و فروخت، اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل جو ہے وہ پھر جائیں گے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تاکہ جزا دے انہیں اللہ ان کے بہترین اعمال کی اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے انہیں اپنے فضل سے. اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اگلی آیات میں ایک حکم جس کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ اشارہ فرمایا کہ تمام مومنین جو ہے وہ 3 اوقات میں ایک دوسرے کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کریں. اور وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ فرمایا نماز فجر سے پہلے. اچھا یہ بچوں کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ وہ کسی کے بیڈ روم میں یا اب چاہے اپنے پیرنٹس کے بیڈ روم میں بھی وہ اس طرح بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. ان آیات میں 3 اوقات بیان ہوئے. فرمایا نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت قیلولہ کے وقت میں وہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اور نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی بچے بھی چاہے اپنے گھر میں ہو تو بغیر اجازت کے کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے منع فرمایا گیا، تاکہ پردے کا بخوبی خیال رکھا جائے. اور یہ مینرز جو ہے یہ ہمیں کم از کم اپنے بچوں کو سکھلانے چاہیے اور بتانے چاہیے کہ سورہ نور میں یہ واضح ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مل کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 63 بالکل آخری آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا ہے کہ جب ہم سرکار کی بارگاہ میں داخل ہوں تو انتہائی عزت اور ادب کے ساتھ آپ کو پکارے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو پکارنے کا جو حکم دیا ہے وہ فرمایا کہ جب تم آپ کی بارگاہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ سن لو بلا شبہ اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور وہ خوب جانتا ہے جس حالت پر تم ہو. اور اس دن جب وہ لٹائے جائیں گے اس کی بارگاہ کی طرف تو وہ انہیں آگاہ کرے گا جو انہوں نے کیا تھا. اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کہ اس سے اوپر آیت ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم. نہ بنا لو رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تم پکارو تو ایسے نہیں پکارنا جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بلکہ انتہائی ادب سے. یہ منافقین کا طریقہ تھا
کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پکارنے کی کوشش کرتے تھے جیسے کوئی دوست سے بات کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار کا ادب جو ہے وہ اللہ کا ادب ہے. حضور کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. لہٰذا جب تم اللہ پاک کی ذات کو ایسے ہم پکار نہیں سکتے جیسے ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. اسی طرح ہم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ندا نہیں دے سکتے جیسے ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں. لہٰذا جب سرکار کی بارگاہ میں جائیں یا ان سے دعا کریں تو ان الفاظ سے کریں جو انتہائی باادب ہوں اور محبت اور احترام والے الفاظ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں سرکار کا احترام عطا فرمائے، ان کا ادب عطا کرے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.